अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग जो है ना वो मेरी उन सारी बहनों के लिए और सारी मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए जो कि अक्सर कहते हैं कि हम जब स्ट्रेस में जाते हैं ना तो हम कितना कितना अरसा उसमें से निकल नहीं सकते, और हम अपना किस तरह से ना अपने माइंड को फ्रेश रखें, पॉजिटिव रखें, मोटिवेटेड रखें। तो आज ये सारी अच्छी अच्छी बातें भी होंगी और कॉमेंट्स का भी जवाब दूँगी, जो कि मुझे बड़े ही प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी आए हुए हैं। कुछ ऐसे कॉमेंट्स हैं जिन पर मशवरा भी मुझे देना है और आपसे बात भी करनी है। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे ब्लॉग को जो है वो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर वीडियो देखते हैं, पसंद आती है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आते हैं जी अपनी बात की तरफ कि आप अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, कैसे मोटिवेटेड हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ज़िंदगी है, और अगर आप खुशी से या अच्छे तरीके से या सुकून से नहीं गुजारेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ज़िंदगी को गुजारना तो बहरहाल है, हर इंसान ने ज़िंदगी, दुनिया में आए हैं, ज़िंदगी भी गुजारनी है, खुश भी रहना है, और अगर बेहतर है कि हम स्ट्रेस फ्री होकर ज़िंदगी गुजारें। तो मुझे जो कमेंट्स आए थे वो ये थे कि जी हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखें, या हमारे हस्बैंड हमें ताने देते रहते हैं, या ससुराल वाले ताने देते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं तो हम कैसे उनसे जान छुड़ाएं और पीछा कैसे छुड़ाएं। क्योंकि हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी सुकून में आए। मैं भी हमेशा चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी सुकून में आए। सच में जब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े ना तो मैं ख़ुद भी परेशान होगी, क्योंकि आप जब भी कमेंट पढ़ते हैं ना कुछ इस तरह का डिप्रेसिंग हो या परेशानी वाला हो तो ख़ुद भी आप पे ना एक तारी होता है, एक चीज़ तारी होती है, वो आपको उस पास्ट में ले जाती है जो कि आपने भी बैड एक्सपीरियंसेस किए हों। तो मैं थोड़ी देर उसमें गई, लेकिन मैंने अपने आप को फ़ौरी उससे कैसे निकाला। मैंने जैसे ही कमेंट पढ़ा है मैंने जवाब भी दिया, और फिर उसके बाद मैं उठी, मैंने अपना कोई काम स्टार्ट कर दिया। लाइक किचन में चली गई, बर्तन धो लिए, या कोई किचन के काम है, बच्चों के काम है, बच्चों को पढ़ाने लग गई, या कोई मैगज़ीन या किताब पढ़ने लग गई। उससे ये हुआ कि मेरा फ़ौरी दिमाग जो है ना उस चीज़ से डाइवर्ट हुआ। क्योंकि देखिए हम लोग स्ट्रेस में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने अपनी स्ट्रेस से निकलना है तो अपना लाइफस्टाइल बदलना है। आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं ना तो क्यों रहते हैं, आप हर वक्त उसी दायरे में घूमते रहते हैं। क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हुआ, इस चीज़ों से निकल जाएं। स्ट्रेस फ्री जब आप तभी होंगे जब आप उन दायरों से निकलेंगे, अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे ना, रहने का तरीका, सोने का तरीका, खाने पीने का तरीका, एक अपनी हैबिट्स को अच्छा करेंगे और अपनी रूटीन को सेट करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपका खुद ब खुद ही एक ज़िंदगी जो है ना स्मूथ हो जाएगी। अब मैंने जैसे कि कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं अपने पास्ट में चली गई, तो मैंने फ़ौरी अपने आप को उस जगह से हटाया, अपने दिमाग को झटका कि नहीं जी ये मैंने नहीं ये बात सोचनी। क्योंकि पास्ट में आप रहोगे ना तो पास्ट में ही रहोगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। जो पीछे का सोचता रहता वो कभी भी इनोवेटिव नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो ज़िंदगी में आगे कोई तरक्की, स्ट्रगल नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि स्ट्रगल के साथ साथ ना आप पिछली चीज़ों को भूल जाएँ। दूसरी, आपने अच्छी बात अपने में क्या लानी है, लाइफस्टाइल तो हमने बदलना है। अब वो हमने सोच लेना है कि हमने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। दूसरी चीज़ उसके साथ क्या होनी है कि आपने आप देखना है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो, आपका ज़मीर कैसा है। लाइक अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि अगर मुझसे ना कोई गलती हो जाए ना तो मुझे थोड़ी देर के बाद ना एहसास होने लग जाता है कि यार ये मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको कैसे अब ठीक करूँ। और मैं फ़ौरी कोशिश करती हूँ, लाइक मैं बच्चों को डांट देती हूँ, या कुछ इस तरह से हो जाता है मेरे से कि जो मुझे लगता है कि डांटना तो ज़रूरी था, समझाना तो ज़रूरी था, लेकिन मेरा तरीका गलत था। तो मैं फ़ौरी बच्चों को बिठाती हूँ और बच्चों से यकीन करें कि मैं सॉरी कह देती हूँ। अगर कोई अच्छी चीज़ लगे, बच्चे मेरा कोई काम कर देते हैं, मुझे पानी का गिलास दे देते हैं। लाइक आज मेरा बेटा सारा वक्त मेरे साथ काम कराता रहा है, तो मुझे था कि इसको थैंक यू मैंने बोलना है। ये चीज़ आप अपने अंदर लाएँ कि आपका ज़मीर जाग रहा है, आपके ज़मीर को अभी तक पता है कि भाई आप कहाँ गलत हो, कहाँ ठीक हो, कहाँ पर आपको मतलब आपको टोकना चाहिए उसे। जब इंसान में गलत सही की पहचान हो और उसे पता हो कि आज मैंने ये काम गलत किया और ये काम मैंने सही किया है, और आपको अंदर से मलामत होती हो ना, अंदर से तकलीफ़ होती हो कि यार मुझसे ये गलत हो गया, ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था, इट मीन्स कि अभी भी आप में ऐसी पावर है कि अभी आपने आपको दुरुस्त कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रेस से निकाल सकते हो। जब आप गलती को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे और झूठ का साथ देना बंद कर दोगे और गलत बंदे का साथ देना बंद कर दोगे, तो अल्टीमेटली आप ना खुद ब खुद ही स्ट्रेस से निकलने लग जाओगे। क्योंकि आप में एक स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, जब आप खुद
اپنے ساتھ کے علاوہ لوگوں کی بھی مدد کرنے لگ جاؤ گے نا، لوگوں کو اس چیز سے نکالنا شروع کر دو گے، تو سچ میں آپ میں بھی اسٹرینتھ آئے گی۔ اور میں ایز اے یوٹیوبر مجھے خود لگتا ہے کہ مجھے اب موٹیویٹڈ رہنا ہے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو اچھی بات پہنچانی ہے، موٹیویٹڈ طریقے سے پہنچانی ہے۔ تو اکثر مجھے اب خیالات آتے بھی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف بھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بھی فیل ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی فیل ہوتی ہیں، اور ارد گرد کے لوگوں کے تانے بھی میں سن لیتی ہوں، لیکن یہ کہ اب میں فوری اس چیز سے نکل جاتی ہوں کہ ان کا تو یہی کام ہے، انہوں نے تو یہ کرنا ہے، یہ کسی کو بھی آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جب آپ یہ سوچیں نا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ کے راستے میں کوئی روڑے اٹکاتا ہے، ہرڈلز ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، آپ کو مینٹلی اسٹریسفل کرتا ہے، تو آپ نے یہ سوچنا کہ یہ اس کا کام ہے، یہ اس نے کرنا ہے، آپ نے اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، آپ نے اپنا راستہ بدل لینا ہے۔ اپنے آپ کو راستہ بدلنے کے لیے آپ نے اپنا لائف سٹائل اچھا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے، اچھا کھائیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور اچھی اچھی باتیں کریں۔ لائک ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک میری بیٹی کا چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا جو وہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، تو یقین کریں کہ ہم چاروں نے بیٹھ کے اتنے مزے سے بات کی، اور مجھے آج بہت دنوں کے بعد اچھا لگا نا کہ ہم اس چیز سے بھی نکل آئے، ہم نے وہ بات بھی ڈسکس کر لی، اور ایک ہیلدی وے میں کر لی، مذاقیہ جو ہوتا ہے نا، مذاق کے موڈ میں، اس طریقے سے ہم لوگوں نے نا اس چیز کو ہینڈل کر لیا اور سارٹ آؤٹ کر لی۔ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ چیخنے سے، بولنے سے، لڑنے سے، کڑنے سے حل نہیں ہوں گے، آپ نے اس چیز کو نا بڑے ہیلدی طریقے سے، آرام سے، تحمل سے، پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ اکثر اوقات مجھے غصہ آتا ہے نا، سچ میں نا تھوڑی دیر خاموش ہو جاتی ہوں۔ لائیو سیشن میں بھی جب جاؤں تو آپ کو پتہ ہے بہت ایسے آتی ہیں چیزیں جو کہ آپ کو نا برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، خاموشی اختیار کر لیں، تھوڑا سا پانی پئیں، آپ کے لگے گا کہ فوری برین کو نا ایک سگنل پہنچا ہے پازیٹیوٹی کا، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہر چیز کو سوچیں، کریں۔ اور نا تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے نیگیٹو لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اکثر مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے، ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ یہ بندہ نیگیٹو ہے۔ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی اچھی پازیٹیو بات نہیں کرے گا۔ آپ 2 سے 4 منٹ کسی بندے کے پاس بیٹھ جائے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، کیونکہ وہ کبھی اچھی بات نہیں کرے گا، وہ کبھی پازیٹیو بات نہیں کرے گا، وہ لوگوں کی گوسپ، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے جھگڑے، لوگوں کے مسئلے مسائل، اور اندر خانہ ان کے کیا ہو رہا ہے وہ یہی ڈسکشن اس کی ہوگی، کوئی نئی بات، کوئی ہیلدی بات، کوئی انوویٹیو بات وہ نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ اس کے پاس بیٹھے رہو گے نا، تو الٹیمیٹلی جب آپ اس کی انرجی سک کرو گے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے پاس بیٹھیں یا کسی کی بات سنیں تو ہم اس سے انرجی نہیں لیتے، وائبس نہیں لیتے۔ اب میری اگر کوئی بات آپ سن رہے ہو تو اگر میں پازیٹیو بات کروں گی تو آپ میرے سے پازیٹیو وائبس لوگے نا، اگر میں نیگیٹیوٹی پھیلاتی رہوں گی، نیگیٹیو باتیں کرتی رہوں گی، تو آپ ظاہری سی بات ہے میرے سننے والے، دیکھنے والے وہ بھی نیگیٹیو مائنڈیڈ ہوں گے، وہ انرجی ضرور لیں گے۔ تو میرا یہی کہنے کا مقصد ہے، اگر پازیٹیو رہنا ہے تو نیگیٹیو لوگوں کی کمپنی چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہتی فوری چھوڑیں، آہستہ آہستہ پیچھے ہو جائیں، بہتری ہوتی ہے۔ اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے، اپنے آپ کو سٹائلش رکھنا ہے، اپنے آپ کو سٹائل فل لائف رکھنی ہے اپنی، اور لائف سٹائل کو ہیلدی رکھنا ہے نا، تو ایسے لوگوں سے سب سے پہلے دور ہو جانا ہے۔ چوتھی بات جو آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے نا کبھی بھی کسی کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی آپ کا کام کر رہا ہے، یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا آپ نے کسی سے ریکویسٹ کرنی ہے، پلیز، سوری، تھینک یو، یہ والے ورڈز اپنی لائف میں ایک حصہ بنا لیں۔ آپ جب یہ جیسچر آپ کا ہوگا نا، اچھا جیسچر ہوگا، اور یقین کریں کہ آپ کسی بھی چھوٹے سے کام پہ بھی نا اپنے بچوں کو تھینک یو بول دیں گے نا، تو بچے میں موٹیویشن آئے گی۔ کبھی کر کے دیکھیے گا، بچہ مزید خوشی سے کرے گا کہ میری ماما نے تو آج مجھے اس بات پہ تھینک یو بولا ہے۔ اور اگر آپ سے غلطی ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ بہت بڑے ہیں کوئی بات نہیں، سوری بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بچوں سے کسی بات کی ریکویسٹ کرنی ہے کہ بیٹا مجھے یہ چیز پکڑائیں، پلیز گیو می دیٹ تھنگ، تو بچوں کو نا پازیٹیو طریقے سے ہی لے کر چلے، اس سے آپ میں تو پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کے ماحول میں بھی پازیٹیوٹی آ جائے گی۔ تو سٹائل جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں راتوں رات نہیں بدلتے، انسان کی مینٹل ہیلتھ راتوں رات صحیح نہیں ہوتی، انسان فزیکلی فٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا نہیں کرتا، اپنے لائف سٹائل کو پازیٹیو نہیں کرتا۔ نیکسٹ تھنگ جو آپ نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لینا ہے، پکا کرنا ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، آپ نے نماز کی پابندی شروع کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی سورہ ایک فکس کر لیں کہ آپ نے یہ ڈیلی پڑھنی ہے، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو آخری جو سپارہ ہے ہمارا 30واں پارہ، اس میں آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں، 1-2 صورتوں کی معمول بنا لیں، ایک عادت بنا لیں، آپ خود فریش فیل کریں گی۔ اور تسبیح کی عادت، تسبیح جس وقت آپ
فارغ پھر رہی ہیں، آپ کے ہاتھ میں اگر تسبیح ہے، کچھ بھی ایسا کر رہی ہیں کہ آپ پھر رہی ہیں، چلے چیک کر رہی ہیں، کوئی ہیلپر کام کر رہا ہے یا خود آپ فارغ ہیں یا واک کر رہی ہیں، تسبیح کی عادت بنائیں۔ اس سے بھی آپ کا مائنڈ بہت پازیٹیو ہوگا اور آپ کا لائف سٹائل بہت بہتر ہوگا۔ پازیٹیو مائنڈ ہمیشہ آپ کو نا بیٹر لائف سٹائل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک کامنٹ آیا تھا کہ بھئی میرے ہسبینڈ مجھے ڈانٹتے ہیں یا تانے دیتے رہتے ہیں، ہر بات بات پہ ڈانٹتے ہیں۔ تو کون سا ہسبینڈ نہیں ڈانٹتا، ہر ہسبینڈ ڈانٹتے ہیں۔ اچھا، میں وہی بتاؤں کہ اب شاید میرے ہسبینڈ بھی یہ ولاگ میرا سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو وہ یہی سوچیں گے کہ یہ شاید میری بات کریے۔ ہر ہسبینڈ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ اب آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آج کے حالات کس طرح سے، اتنی مہنگائی ہے، اتنا مشکل ہے ہر چیز کو مینیج کرنا، اور ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے نا ارد گرد کی جب بات سن لیتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر ہو جاتا ہے کسی کا، تو ہم کتنے ہائپر ہو جاتے ہیں یا کتنی ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ تو سیم اگر مرد تو باہر سے پھر کے آیا، اس نے دنیا کو جو ہے ڈیل کرنا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے اس نے ملنا ہے، ہر طرح کے بندے سے اس کا جو ہے انٹریکشن ہے، تو سوچے نا مائنڈ کے بندے ڈفرینٹ سے ملنا ہے جب، تو ان کے جو ہے نا سیٹ آف مائنڈ کیسا ہوگا، وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، کیوں، اور ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم آتے ساتھ نا گھر میں یہ ہو گیا، ملازموں نے یہ کر دیا، بچوں نے یہ کر دیا، آج یہ نہیں بنا، آج ایسے، میرا سر میں درد، میری کمر میں درد، فلاں، یہ وہ سارا دن کا جو پہاڑ ہے نا، وہ ان کے جو ایک بوجھ کے اوپر ہم لوگ لاد دیتے ہیں۔ تو ہوتا کہ الٹیمیٹلی وہ لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر عورت ایسا کرتی ہوگی، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی سم ٹائمز کیا اکثر کر جاتی ہوں، اور مجھے بعد میں ہوتا ہے نہیں جی آج میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور کبھی ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ میں وہ بات فوکسڈ ہوتی ہے اور میں نہیں کرتی، اور اکثر اوقات میں کر بھی دیتی ہوں۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا لائف سٹائل تو فوری بگڑ جاتا ہے، ارد گرد ہمارے پورے گھر میں جو ہے نا وہ عجیب سی وائبز ہو جاتی ہیں، بچے سن رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے گھر میں نا ایک عجیب سی خاموشی ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے نا آپ نے اب کوشش کرنی ہے کہ اپنا جو وے آف ٹاکنگ ہے نا، جو ہم بات کرتے ہیں یا اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہم لوگ اس کو چینج کریں۔ کیسے چینج کریں؟ کہ جب ہم نے بات کرنی ہے نا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ موڈ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ان باتوں میں ہی اپنی بات کر لینی ہے، روٹین کی باتوں میں ہی نا اپنی ضروری بات کر دینی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بندے کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ ہر وقت تانے اور ہر وقت جو ہے نا شکایتوں والے پروگرام میں رہتی ہے۔ اچھا، مجھے اکثر کامنٹس آتے ہیں کہ آپ اتنے موٹیویٹڈ کیسے ہوتی ہیں، آپ اتنے پازیٹیو کیسے ہیں، آپ ہر وقت خوش کیسے رہتی ہیں؟ تو میں بس اپنے لائف سٹائل کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے آپ کو درست کرتی ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کے خود کو خوش رکھیں، اسٹریس فری رکھیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اچھا لگا ہے تو کامنٹ کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔